آج ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک سب سے ہولناک صنعتی حادثے کی بات کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ایک عام سے خواب سے شروع ہوئی اور انصاف کی ایک بہت ہی پیچیدہ، لمبی تلاش پر ختم ہوئی۔ یہ چیخیں اس سانحے کی حقیقت ہیں اور ہماری کہانی بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ 11 ستمبر 2012 کو ایک گارمنٹ فیکٹری میں کام کرنے والی شمائلہ نامی لڑکی سے۔ شمائلہ کے ہاتھوں سے بنے ڈینم کے کپڑے تو جرمنی تک جاتے تھے، لیکن خود اس کی دنیا بلدیہ ٹاؤن کے محلے سے باہر کبھی نہیں نکلی۔ بس فیکٹری اور گھر، یہی اس کی کل کائنات تھی۔ اس دن بھی اس کے ذہن میں کوئی بڑے خواب نہیں تھے، بس ایک چھوٹی سی امید تھی کہ عید کو گزرے 1 مہینہ ہو گیا ہے تو شاید آج تنخواہ مل جائے۔ وہ اپنی سلائی مشین پر بیٹھی ہی تھی کہ چند لمحوں میں قیامت برپا ہو گئی۔ آگ تو ایک اوپری منزل پر لگی تھی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ پوری کی پوری عمارت ہی جیسے ایک موت کا پھندا تھا۔ اسے بنایا ہی اس طرح گیا تھا کہ اگر کوئی حادثہ ہو تو بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ اور پھر جو ہوا وہ ایک کے بعد ایک ناکامیوں کی ایک خوفناک زنجیر تھی۔ پہلے آگ لگی، پھر فوراً بجلی چلی گئی، اور جو الیکٹرک دروازے تھے وہ خود بخود لاک ہو گئے۔ کھڑکیوں پر لوہے کی سلاخیں تھیں، کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا، اور تو اور ریسکیو ٹیموں کو پہنچنے میں بھی 1 گھنٹے سے زیادہ لگ گیا۔ جب بعد میں تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا کہ یہ فیکٹری تو جیسے ایک ٹائم بم تھی، نہ کوئی ایمرجنسی ایگزٹ، نہ کام کرتے ہوئے فائر الارم، راستوں میں آگ پکڑنے والا سامان پڑا تھا۔ مطلب صاف تھا، یہاں پروڈکشن تو اہم تھی، لیکن مزدوروں کی حفاظت کی کسی کو کوئی فکر نہیں تھی۔ اور اس غفلت کا نتیجہ کیا نکلا؟ 259 جانیں، کم از کم 259 مزدور، جن میں شمائلہ بھی شامل تھیں، اس آگ میں جان سے گئے، اور ان میں سے زیادہ تر آگ سے جلے بھی نہیں بلکہ دھوئیں میں دم گھٹنے سے مرے۔ تو کئی سالوں تک سب یہی سمجھتے رہے کہ یہ ایک خوفناک حادثہ تھا جس کی ذمہ دار فیکٹری مالکان کی غفلت تھی۔ سارا الزام انہی پر ڈالا جا رہا تھا، لیکن کہانی اتنی سیدھی نہیں تھی۔ شروع میں تو یہی کہا گیا کہ شارٹ سرکٹ ہوا تھا، لیکن پھر 2015 میں کیس نے ایک ایسا ڈرامٹک موڑ لیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کہانی کارپوریٹ لالچ سے نکل کر منظم جرائم اور سیاسی طاقت کے گٹھ جوڑ تک جا پہنچی۔ اور اس ڈرامائی موڑ کی وجہ تھی JIT یعنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ۔ دیکھیں، پاکستان میں جب کوئی بہت بڑا اور پیچیدہ کیس ہوتا ہے تو ملٹری انٹیلیجنس، پولیس اور دوسری ایجنسیوں کی ایک مشترکہ ٹیم بنائی جاتی ہے، اور اس ٹیم نے جو کچھ تلاش کیا اس نے کیس کا رخ ہی موڑ دیا۔ JIT رپورٹ میں جو الزام لگایا گیا وہ سیدھا اور صاف تھا۔ یہ آگ کوئی حادثہ نہیں تھی، یہ بھتا نہ دینے کی سزا تھی۔ اور رقم کتنی تھی؟ 20 کروڑ روپے، جی ہاں، 200 ملین روپے۔ الزام یہ تھا کہ یہ مطالبہ ایک طاقتور سیاسی جماعت MQM کے کچھ لوگوں نے آگ لگنے سے صرف 2 مہینے پہلے کیا تھا۔ پروسیکیوشن نے جو کہانی بتائی وہ کچھ یوں تھی کہ یہ ایک پوری منصوبہ بندی تھی۔ رحمان بھولا اور زبیر چریا نامی ملزمان نے ایک کیمیکل پھینک کر آگ لگائی، اور یہ سب ایک سینئر پارٹی عہدیدار حماد صدیقی کے حکم پر کیا گیا۔ اور سب سے خوفناک بات، آگ لگانے کے بعد یہ لوگ وہیں رکے رہے اور شک سے بچنے کے لیے لوگوں کو بچانے کا ڈرامہ کرتے رہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیصلے تک پہنچنے کا سفر کتنا لمبا اور مشکل تھا۔ 2012 میں آگ لگی، 3 سال بعد JIT رپورٹ آئی، پھر ایک ملزم کو بینکاک سے گرفتار کیا گیا، اور آخرکار 2020 میں جا کر فیصلہ آیا۔ اس دوران کیا کچھ نہیں ہوا، بین الاقوامی گرفتاریاں ہوئیں، لوگ اپنے بیانات سے مکر گئے، اور سیاسی دباؤ تو تھا ہی۔ اور 8 سال کے لمبے انتظار کے بعد جب فیصلہ آیا تو عدالت نے آتش زنی والی بات مان لی۔ رحمان بھولا اور زبیر چریا کو تو سزائے موت سنائی گئی، لیکن جو سینئر سیاسی رہنما تھے انہیں بری کر دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ کہ فیکٹری مالکان کو مجرم نہیں بلکہ متاثرین مانا گیا، جبکہ 4 چوکیداروں کو عمر قید کی سزا ہوئی۔ فیصلہ تو آ گیا، کیس ایک طرح سے بند ہو گیا، لیکن ان 221 خاندانوں کے لیے جن کے پیارے چلے گئے ہیں، ان کے لیے کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک نئی جدوجہد شروع ہوئی۔ ہاں، ایک جیت ضرور ہوئی، لیکن اس کی قیمت بہت بڑی تھی۔ بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے پہلی بار ایسا ہوا کہ مرنے والے مزدوروں کو رجسٹر کیا گیا اور ان کے خاندانوں کو عمر بھر کے لیے پینشن ملنا شروع ہوئی۔
یہ پاکستان میں مزدوروں کے حقوق کے لیے ایک بہت بڑی تاریخی کامیابی تھی، لیکن سوچیں اس کے لیے 259 جانوں کی قربانی دینی پڑی۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ جو معاوضہ ملا وہ بھی کئی خاندانوں کے لیے ایک نیا عذاب بن گیا۔ ایک سانحے نے کئی اور سانحوں کو جنم دیا۔ ایک زندہ بچ جانے والی کو علاج کے دوران HIV ہو گیا۔ ایک اور خاندان نے اپنی بیٹی کی دوسری شادی صرف اس لیے کرا دی تاکہ اس کے معاوضے کے پیسے پر قبضہ کر سکے۔ اور سب سے زیادہ افسوس کی بات، سب سے تلخ حقیقت یہی ہے کہ اس اتنے بڑے سانحے کے باوجود بنیادی طور پر کچھ بھی نہیں بدلا۔ آج بھی کراچی میں بہت سی فیکٹریاں ایسے ہی ٹائم بم کی طرح ہیں، جہاں مزدور کی جان کی قیمت اس کے بنائے ہوئے سامان سے بھی کم ہے۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے، فیصلہ آ گیا، کچھ لوگوں کو سزا بھی ہو گئی، لیکن کیا واقعی انصاف ہوا؟ جب مبینہ ماسٹر مائنڈ آزاد ہوں اور فیکٹری مالکان جن کی غفلت نے اتنی جانیں لیں انہیں کوئی سزا نہ ملے، تو کیا ہم اسے انصاف کہہ سکتے ہیں؟ شاید اس سوال کا سب سے بہتر جواب ایک متاثرہ کی ماں کے ان الفاظ میں ہے۔ یہ وہ درد ہے، وہ انسانی قیمت ہے جو آگ بجھانے کے کئی سال بعد بھی ادا کی جا رہی ہے۔